सुबह वो देर से उठा। देखा तो मोरस कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। तुम कब वापस आए थे? लोकस ने पूछा। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी हालत देखो। पता है रात तुमने क्या किया था? मोरस ने कहा। हाँ, मैं बाथरूम में बेहोश हो गया था, लोकस ने सोचते हुए जवाब दिया। औंधे पड़े हुए थे तुम? अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया। मैंने ही तुम्हें उठाकर बिस्तर पर लेटाया और तुम्हारे कपड़े बदले। कंडीशन ऐसी थी कि अगर डॉक्टर को बुलाता तो उल्टे हम दोनों ही फंस जाते और हमें शराब पीने के जुर्म में कॉलेज से निकाल दिया जाता। सारी रात तुम्हारी गर्म पानी से टकोर करता रहा हूँ। मोरस ने कहा। देखो मोरस, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हमें ऐसी हरकतें जेब नहीं देती जो हरकत रात तुमने की। लोकस ने उसे समझाते हुए कहा। रिलैक्स लोकस, ऐसा क्या मैंने नया कर दिया? फर्क सिर्फ ये है कि गांव में छुपकर करना पड़ता था और यहाँ हमें आज़ादी है। पढ़ने के साथ साथ अगर थोड़ा हम इंजॉय भी कर लें तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी 2 साल के बाद हमें गांव वापस ही जाना है, तो प्लीज़ यहाँ पर मेरे बाप की जगह लेने की कोशिश ना करो। फिर लोकस के चेहरे पर मायूसी देखकर उसने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज आराम करो। तुम्हारे लिए नाश्ता मैंने टेबल पर रख दिया है। फिर उसने अपना बैग उठाया और कॉलेज जाने के लिए कमरे से निकल गया और लोकस को महसूस हुआ कि मोरस लंदन आकर बदल गया है। फिर 1 हफ्ता गुजर गया और कोई नई बात ना हुई। इतवार की सुबह लोकस जल्दी उठा। उसने शेव बनाई और तैयार होकर वो कॉलेज के पास ही मौजूद एक गिरजाघर में इबादत करने के बाद वो मॉन्चेस्टर जाने वाली एक वैगन में सवार हो गया जहां सेंट पॉल चर्च था। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक गाड़ी वाले से एल्बर्ट का पता मालूम किया तो उसने बताया कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, वो उसे वहां तक छोड़ देगा। तो लोकस उसके साथ गाड़ी में बैठ गया। सुर्ख खपरेलों की छत वाले उस बंगलानुमा मकान को डमडम की ऊंची बाड़ और छतनार के दरख्तों ने घेर रखा था। घर के अंदरूनी दरवाजे पर एल्बर्ट की जीप खड़ी थी और वो अपनी जीप में अपने हम उम्र दोस्त मार्टन और अपनी खूबसूरत बेटी सोफिया के साथ मिलकर कुछ सामान रख रहा था। अपने घर के दाखिली खुले हुए गेट पर जब उसने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी तो उसने पलट कर देखा और वो चौंक पड़ा क्योंकि गाड़ी से लोकस उतरा था। उसका लिबास कॉलेज के लड़कों जैसा था और वो अपने घुंघराले बालों में उंगलियां फेरकर उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। अरे ये तो वही लड़का है, एल्बर्ट ने सोफिया की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो दरवाजे की तरफ लपका। वैसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे मिलने आओगे मिस्टर लोकस। लोकस ने मुसाफिर के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपना नाम याद दिलाया। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे याद किया, वरना इस उम्र में तो बच्चे अपने माँ बाप तक को भूल जाते हैं, एल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं सर, बड़ों से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिल जाता है और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, पर मुझे लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि आप शायद कहीं जा रही हैं। लोकस ने एल्बर्ट की जीप की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मेरे बेटे, हमें जाने की कोई जल्दी नहीं है। फिर वो अपने दोस्त मार्टन को मुखातिब करके बोला। मिस्टर मार्टन, इनसे मिलिए, ये मिस्टर लोकस और ये एक सुलझा हुआ नौजवान है और ये तालीम के सिलसिले में लंदन आए हैं। मुसाफे के बाद एल्बर्ट उसे अपने घर के अंदर ले आया। सोफिया कॉफ़ी बनाने लगी और वो लोग गपशप करने लगे। लोकस हैरत से मेहमान खाने में लगी तस्वीरों को देख रहा था जो एल्बर्ट की जवानी की तस्वीरें थी, जिनमें वो शिकारी लिबास में बंदूक उठाए खड़ा था। मैं कभी बहुत बड़ा शिकारी हुआ करता था और मेरा निशाना कभी नहीं चौंकता था, एल्बर्ट ने फखरिया अंदाज में कहा। एक दफ़ा तो शिकार के दौरान मिस्टर मार्टन पर एक खूनख्वार चीते ने हमला कर दिया था। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ मौजूद था, वरना आज इतवार को हम शिकार पर जाने की बजाय उनकी कब्र पर मोमबत्तियां जला रहे होते। ये सुनकर सोफिया मिस्टर मार्टन की तरफ देखकर हंस दी। एल्बर्ट, तुम जब भी किसी को अपने कारनामे सुनाते हो मुझे तो ख्वाम ही घसीट लेते हो, मार्टन ने एल्बर्ट की तरफ देखते हुए कहा। भाई, तुम्हारा और मेरा हमेशा साथ साथ जो रहा है, एल्बर्ट ने कहकहा लगाते हुए कहा। लोकस भी उनके दिलचस्प जुमलों पर महजूज हो रहा था। तो गोया आज आप लोग शिकार पर जा रही हैं? लोकस ने एल्बर्ट की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ मेरे बेटे, वैसे अब मेरे बाजुओं में वो ताकत नहीं रही, लेकिन जब भी मिस्टर मार्टन मुझसे मिलने आते हैं तो हम दोनों छोटे मोटे शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं, एल्बर्ट ने जवाब दिया। क्या तुमने कभी शिकार किया है? एल्बर्ट ने लोकस से पूछा। बंदूक तो मैंने सिर्फ स्काउटिंग की ट्रेनिंग के दौरान ही चलाई थी, फिर वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन गुलेल से मेरा निशाना कभी नहीं चौंकता था और ना ही गांव की रेस में आज तक मुझसे कोई जीत सका।
اس دوران صوفیہ اور لوکس کے درمیان نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ لگتا ہے لڑکا ہماری صوفیہ کو دیکھ کر کچھ زیادہ ہی لمبی چھوڑ رہا ہے۔ مارٹن نے البرٹ کے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی بات نہیں، آج اس کو آزما لیتے ہیں، وہ کتنے پانی میں ہے۔ البرٹ نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور پھر لوکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مسٹر لوکس، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کیوں نہ آج تم ہمارے ساتھ شکار پر چلو؟ گپ شپ بھی ہوتی رہے گی اور اس بہانے ہم تمہاری نشانہ بازی بھی دیکھ لیں گے۔ ہم سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آ جائیں گے اور واپسی پر تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ دیں گے۔ لوکس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر تو میں بھی چلوں گی ڈیڈ، صوفیہ نے البرٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ البرٹ نے مسکرا کر مارٹن کی طرف دیکھا اور پھر یہ لوگ ایپنگ ووڈ کے جنگلات کی طرف جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ وہ لوگ جیپ میں بیٹھے 2 رائفلیں اور کافی تعداد میں کارتوس رکھے ہوئے تھے اور کچھ دوسرا سامان بھی تھا۔ البرٹ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور اس کے برابر میں مارٹن بیٹھا ہوا تھا۔ لوکس اور صوفیہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے اور جیپ برق رفتاری سے دوڑنے لگی۔ البرٹ ڈرائیونگ کے دوران فخر سے اپنے شکار کے قصے سناتا رہا اور کچھ پرانی باتوں پر البرٹ اور مارٹن کے درمیان دلچسپ نوک جھونک بھی ہوتی رہی، جس پر صوفیہ اور لوکس ہنستے رہے۔ پھر ایک جگہ پر انہوں نے جیپ روکی۔ اب ڈرائیونگ سیٹ مارٹن نے سنبھالی اور البرٹ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ مارٹن نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور وہ جنگل میں گھس گئے۔ جنگل شکار سے بھرا ہوا تھا، ہرنوں کی ڈاریں نظر آ رہی تھیں۔ البرٹ نے صوفیہ سے بندوق لے کر سنبھال لی تھی۔ اچانک ایک پھاڑا نظر آیا۔ البرٹ نے فوراً بندوق اٹھائی اور نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ بظاہر نشانہ خالی جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن پھاڑا اچھل کر بھاگ گیا۔ ارے، البرٹ کے منہ سے نکلا۔ مارٹن اور صوفیہ نے زوردار قہقہہ لگایا، جس پر لوکس بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ حیرت ہے، البرٹ نے مارٹن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ تمہارا نشانہ ہی غلط تھا اور مان لو کہ اب تم بڈھے ہو گئے ہو۔ مارٹن نے قہقہہ لگا کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر البرٹ نے بھی ہنستے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، اب آگے بڑھو، لیکن اب ایک شرط ہے۔ مارٹن نے اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ البرٹ نے پوچھا۔ اب گولی صرف ایک چلانی ہوگی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ایک بار میں چلاؤں گا اور پھر تم۔ بالکل بالکل، مارٹن نے جواب دیا۔ پھر البرٹ نے ایک ہرن کو دیکھ کر گولی چلائی، لیکن وہ نشانہ بھی بس یوں ہی تھا۔ اب تم کسی غول پر ہی گولی چلا کر کامیاب ہو سکتے ہو، اکیلے جانور کا شکار کرنا اب تمہارے بس کا روگ نہیں، مارٹن نے البرٹ سے بندوق لیتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کی کلئی بھی کھل گئی، کیونکہ اس نے ایک پھاڑے کے جوڑے پر فائر کیا، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ واہ واہ، دونوں ہی شکار ہو گئے۔ البرٹ تالیاں بجا کر مارٹن کا مذاق اڑانے لگا۔ لگتا ہے آج کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، مارٹن نے کہا۔ لوکس اور صوفیہ زیر لب ان دونوں پر مسکرانے لگے۔ پھر وہ گاڑی سے اترے اور البرٹ نے چھرے والی بندوق اٹھا لی۔ دیکھو، تیتر ہے یقیناً، ان چھاڑیوں میں تیتروں کی پاڑ ہے، البرٹ نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لوگ دبے پاؤں تیتروں کی طرف بڑھنے لگے۔ تیتر کا شکار سب سے مشکل ہوتا ہے اور اسے مارنے کے لیے خاص ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، البرٹ نے لوکس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جو بڑے غور سے تیتروں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور پھر البرٹ نے جیسے ہی گولی چلائی تو تیتر اطمینان سے اڑ کر تھوڑی دور جا بیٹھا۔ البرٹ نے جب دوبارہ نشانہ لگانے کی کوشش کی تو لوکس نے لپک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رکیے سر۔ البرٹ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ البرٹ نے پوچھا، جو بظاہر نشانہ لے رہا تھا۔ سر، تیتر کے جسم میں بڑی پھرتی ہوتی ہے، دھماکہ سنتے ہی یہ اپنی جگہ چھوڑ کر اوپر اٹھتا ہے، اس لیے نشانہ بیکار جاتا ہے۔ آپ زمین سے تقریباً 5 فٹ بلندی پر نشانہ لگائیں، تیتر شکار ہو جائے گا۔ یہ سن کر البرٹ اسے حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر اس کی بتائی ہوئی تکنیک پر عمل کرتے ہوئے فائر کیا اور دوسرے ہی لمحے 4-5 تیتر ڈھیر ہو گئے۔ البرٹ کو گمان بھی نہ تھا کہ ایک تیتر تو کیا 5 تیتر ایک ساتھ گریں گے، لیکن جو کچھ تھا اس کے سامنے تھا۔ مسٹر مارٹن بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ صوفیہ کا بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور تیتر قبضے میں کر لیے گئے۔ پھر وہ بندوق لیے لوکس کے قریب آیا۔ تم مجھے کوئی چھپے رستم معلوم ہوتے ہو مسٹر لوکس، اب ذرا تم بھی اپنا نشانہ دکھاؤ، البرٹ نے بندوق اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ صوفیہ بھی مسکرائے لوکس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو آپ کا حکم ہو سر، لوکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لوگ جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب البرٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور لوکس اس کے برابر میں بندوق لیے بیٹھا تھا۔ مارٹن اور صوفیہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے اور پھاڑوں کی تلاش میں تھے، اور بہت جلد ہی ایک پھاڑا نظر آ گیا۔ لوکس نے کھڑے ہو کر نشانہ لیا۔ اس کے ذہن میں اپنا بچپن گھوم گیا جب وہ اپنی غلیل سے نشانہ لیا کرتا تھا۔
دیکھنا اس کا نشانہ بھی چونک جائے گا، مارٹن نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو مارٹن، البرٹ نے اسے ٹوکا، اور لوکس نے پھاڑے کی شست لے کر فائر کر دیا۔ مجال تھی اس کی جو وہ بچ جاتا، دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ ہرے! صوفیہ نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ لوکس نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ مسکرا کر لوکس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ کمال ہے بھائی، واقعی کمال ہے، البرٹ بڑبڑایا، کیا زبردست نشانہ لگایا ہے، تمہیں دیکھ کر تو مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ گئے۔ لوکس خود حیران تھا اور وہ خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ وہ بار بار مڑ کر کبھی البرٹ کی طرف دیکھتا تو کبھی صوفیہ کی طرف دیکھتا۔ البرٹ اور مارٹن جب گاڑی سے اتر کر شکار کو صاف کرنے لگے تو صوفیہ نے لوکس سے پوچھا، کیا تم گاؤں سے آئے ہو؟ ہاں، لوکس نے جواب دیا۔ تمہیں لندن کیسا لگا؟ بہت خوبصورت، کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتا۔ تو پھر تم یہاں رہ جاؤ، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بس میں کیوں نہیں ہے؟ تم نہیں جان سکتی، بتاؤ گے تو جان جاؤں گی۔ وہ ہنس دی۔ وہاں میرے گھر والے ہیں، میں انہیں اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو پھر انہیں بھی یہاں لے آؤ۔ وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ وہ وہاں کام کرتے ہیں۔ کام تو لوگ یہاں بھی کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ ہاں کرتے تو ہیں، مگر… لوکس پریشان ہو گیا۔ مگر کیا؟ مگر تم اتنا اصرار کیوں کر رہی ہو؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ لو، ابھی خود ہی تو کہا کہ تمہیں لندن اچھا لگا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی تو لوکس بھی ہنسنے لگا۔ واپسی پر البرٹ نے اسے ہاسٹل تک چھوڑا اور وہ ان کی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا اور خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ وہ تصور میں خود کو دلہے کے روپ میں دیکھ رہا تھا، جہاں صوفیہ سفید گاؤن میں البرٹ کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ جھک کر اسے انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ وہ آپ مسکراتا ہوا جب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مورس اور جونی تاش کھیل رہے تھے۔ ابے کہاں رہ گیا تھا تم؟ مورس نے پوچھا۔ وہ میں کسی سے ملنے چلا گیا تھا، لوکس نے کہا۔ اچھا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو یہاں بیٹھو، ہم جا رہے ہیں، مورس نے کہا۔ لیکن تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ لوکس نے پوچھا۔ ہم نائٹ کلب جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے تم تو ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اس لیے رات کا کھانا تمہارے لیے لیتے آئیں گے، مورس نے جواب دیا۔ رکو، آج میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا، لوکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مورس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، آج میرا من بھی پینے کو کر رہا ہے، لوکس نے کہا۔ مورس اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ یہ ہوئی نا بات، تو پھر چلو، جونی نے کہا۔ اور پھر یہ لوگ نائٹ کلب میں خوب انجوائے کرتے رہے۔ لوکس نے بھی 4-5 پیک چڑھا لیے اور اپنے آنے والے وقت سے بے خبر وہ ان دونوں کے ساتھ نائٹ کلب میں ناچتا رہا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے، تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔